اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بھائیو، دوستو اور میری عزیز ساتھیو، اللہ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایمان والا بنایا اور ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو ہوں کہ جو ایمان اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے اسے مکمل طور پر بچا کر آخرت کے لیے لے جانے کی توفیق نصیب فرمائے. آئیے دوستو، آج کی حدیث ہے فضائل الصدقات. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ وہ شخص صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے جو برابر سرابر کا معاملہ کرنے والا ہو. صلہ رحمی کرنے والا تو وہ ہے جو دوسرے کے توڑنے پر صلہ رحمی کرے. بالکل ظاہر اور بد یہی بات ہے جب آپ ہر بات میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسا برتاؤ دوسرا کرے گا ویسا ہی میں بھی کروں گا، تو آپ نے کیا صلہ رحمی کی؟ یہ بات تو ہر اجنبی کے ساتھ بھی ہوتی ہے کہ جب دوسرا شخص آپ پر احسان کرے گا تو آپ خود اس پر احسان کرنے میں مجبور ہیں. صلہ رحمی تو در حقیقت یہی ہے کہ اگر دوسرے کی طرف سے بے التفاتی، بے نیازی، قطع تعلق ہو تو تم اس کے جوڑنے کی فکر میں رہو. اس کو مت دیکھو کہ وہ کیا برتاؤ کرتا ہے، اس کو ہر وقت سوچو کہ میرے ذمے کیا حق ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے. دوسرے کے حقوق ادا کرتے رہو، ایسا نہ ہو کہ اس کا کوئی حق اپنے ذمے رہ جائے جس کا قیامت میں اپنے سے مطالبہ ہو جائے اور اپنے حقوق کے پورا ہونے کا واہمہ بھی دل میں نہ لو، بلکہ اگر وہ پورے نہیں ہوتے تو اور بھی زیادہ مسرور ہو کہ دوسرے عالم میں جو اجر و ثواب اس کا ملے گا وہ اس سے بہت زیادہ ہوگا جو یہاں دوسروں کے ادا کرنے سے وصول ہوتا ہے. ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں، وہ قطع رحمی کرتے ہیں، میں ان پر احسان کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برائی کا معاملہ کرتے ہیں، میں ہر معاملہ میں تحمل کرتا ہوں، میں ہر معاملہ میں تحمل سے کام لیتا ہوں، وہ جہالت پر اترتے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر یہ سب کچھ صحیح ہے تو ان کے منہ میں خاک ڈال رہا ہے.
یعنی خود ذلیل ہوں گے اور تیرے ساتھ اللہ تعالی شانہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ جب تک تو اپنی عادت پر جمع رہے گا اور جب تک اللہ جل شانہ کی مدد کسی کے شامل حال رہے، نہ کسی برائی سے نقصان پہنچ سکتا ہے، نہ کسی کا قطع تعلق نفع پہنچنے سے مانع ہو سکتا ہے۔ تو نہ چھوٹے مجھ سے یا رب تیرا چھوٹنا ہے غضب، تو نہ چھوٹے مجھ سے یا رب تیرا چھوٹنا ہے غضب، یوں میں راضی ہوں مجھے چاہے زمانہ چھوڑ دے۔ یہ کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ اللہ تعالی شانہ کسی کا مددگار ہو جائے تو اس کو کب کسی دوسرے کی کسی مدد کی احتیاج باقی رہ سکتی ہے؟ پھر ساری دنیا اس کی مجبوراً معین ہے اور ساری دنیا مل کر اس کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے میرے رب نے 9 باتوں کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے میرے رب نے 9 باتوں کا حکم دیا ہے۔ نمبر 1، حق تعالی شانہ کا خوف ظاہر میں اور باطن میں، یعنی دل سے اور ظاہر سے، یا خلوت میں ہو اور جلوت میں ہو۔ نمبر 2، ہر حال میں اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرنا۔ نمبر 2، انصاف کی بات، خوشی میں بھی غصہ میں بھی آدمی جب کسی سے خوش ہوا کرتا ہے تو عیب چھپا کر تعریفوں کے پل باندھا کرتا ہے، جب خفا ہوتا ہے تو جھوٹے الزام تراشا کرتا ہے۔ مجھے حکم ہے کہ ہر حالت میں انصاف کی بات کہو۔ نمبر 3، مایا ناروی، فقر کی حالت میں بھی اور وسعت کی حالت میں بھی نہ تنگی میں کنجوسی کروں، نہ وسعت میں اسراف کروں، یا نہ فقر میں جزا فضا کروں، نہ غنا میں عجب اور فخر کروں۔ نمبر 4، نیز یہ کہ جو شخص مجھ سے قطع تعلق کرے یعنی رشتہ توڑے، میں اس کے ساتھ بھی تعلقات وابستہ کروں۔ نمبر 5، اور جو شخص مجھے اپنی عطا سے محروم کرے، میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں۔ نمبر 6، جو شخص مجھ پر ظلم کرے اس کو معاف کر دوں، انتقام لینے کی فکر میں نہ پڑوں۔ نمبر 7، یہ میرا سکوت آخرت کا یا اللہ تعالی کی آیات کا فکر ہو۔ نمبر 8، میری گویائی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، تسبیح وغیرہ یا اللہ کے احکام کا بیان۔ نمبر 9، میری نظر عبرت ہو، یعنی جس چیز کو دیکھوں عبرت کی نگاہ سے دیکھوں، اور میں نیک کام کا حکم کرتا ہوں۔ شروع میں 9 چیزیں فرمائی تھیں، تفصیل میں 10 ہو گئیں۔ مگر یہ وسوسے چیز سابقہ 9 چیزوں کا اجمال بھی ہو سکتا ہے،
اور نمبر 7 اور نمبر 8 دو مقابل ہونے کی وجہ سے ایک بھی شمار ہو سکتے ہیں، جیسا کہ شروع میں ظاہر باطن ایک شمار ہوئے، خوشی اور غصہ ایک شمار ہوئے۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ افضل ترین صدقہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ کاشح اس شخص کو کہتے ہیں جو دل میں کسی سے بغض و کینہ رکھے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد وارد ہوا ہے کہ جو شخص یہ پسند کرے کہ قیامت میں اس کو بلند مقامات ملے، اس کو اونچے درجے ملے، اس کو چاہیے کہ جو شخص اس پر ظلم کرے اس سے درگزر کرے، جو اس کو اپنی عطا سے محروم کرے اس پر احسان کرے، اور جو اس سے تعلقات توڑے اس سے تعلقات جوڑے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب آیت شریفہ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، سورہ اعراف رکوع نمبر 24، معافی کو اختیار کرو، نیکی کا حکم کرو اور جاہلوں سے اعراض کرو، نازل ہوئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام سے اس کی تفسیر دریافت فرمائی، تو انہوں نے عرض کیا کہ جاننے والے اللہ تعالی شانہ سے دریافت کر کے عرض کروں گا۔ وہ واپس تشریف لے گئے اور پھر آ کر عرض کیا، اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ جو آپ پر ظلم کرے اس کو معاف کریں، اور جو آپ کو اپنی عطا سے محروم کرے اس کو عطا فرمائیے، اور جو آپ سے تعلقات توڑے اس سے تعلقات آپ جوڑیں۔ ایک اور حدیث میں اس واقعہ کے بعد یہ بھی ہے کہ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے خطاب کر کے فرمایا کہ میں تم کو دنیا اور آخرت کے بہترین اخلاق بتاؤں؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کر دو، جو تمہیں اپنی عطا سے محروم رکھے اس کو تم عطا کرو، اور جو تم سے تعلقات توڑے تم اس کے ساتھ تعلقات جوڑو۔ یعنی صلہ رحمی کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں اولین اور آخرین کے بہترین اخلاق بتاؤں؟ میں نے عرض کیا ضرور ارشاد فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تمہیں اپنی عطا سے محروم کرے اس کو تم عطا کرو، جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کرو، اور جو تم سے قرابت کے تعلقات توڑے اس کے ساتھ تعلقات جوڑو۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ میں تمہیں دنیا اور آخرت کے بہترین اخلاق بتاؤں؟ پھر یہی 3 چیزیں ارشاد فرمائیں، اور پھر متعدد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے یہ مضمون ذکر کیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم
کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ آدمی خالص ایمان تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک یہ کام نہ کرے کہ اپنے سے تعلق توڑنے والوں کے ساتھ تعلقات جوڑنے کا کام کرے، اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کو معاف کر دے، اپنے کو گالیاں دینے والے کو بخش دیا کرے، اور جو اپنے ساتھ بڑائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کرو، اور جو اپنے ساتھ برائی کرے، یعنی آپ کے ساتھ اگر کوئی برائی کرے تو آپ ان کے ساتھ بھلائی کریں۔ یہ سبق ہمارے نبی آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو دیا ہے کہ جو آپ کے ساتھ اگر رشتہ داری توڑے تو آپ ان کے ساتھ رشتہ داری کو جوڑیے، جو آپ کے ساتھ بدسلوکی کے ساتھ پیش آئے تو آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیے، آپ کے اوپر اگر کوئی ظلم کرے تو آپ اس کو معاف کر دیجئے۔ یہ تھا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ کو بھی ان حدیثوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ایثار اور ہمدردی کا جذبہ ہمارے اور آپ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔